من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب صدق اللہ العظیم۔ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اور شریعت کو جو نازل کیا تو ہر زمانے کے حساب سے الگ الگ احکام بھی اللہ نے نازل کیے ہیں۔ جس زمانے کے حساب سے جو بہتر تھا اس کو اس وقت نازل کیا، پھر زمانہ بدلنے کے بعد جب حالات بدلے تو مسئلہ بھی اللہ نے احکام بھی بدلے ہیں۔ کل اس کی مثال ہمارے سامنے آئی تھی۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ شروع میں جو ہے جب مسلمان مدینہ تشریف لائے تو 17-18 مہینے تک نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس کی طرف، جو فلسطین کا شہر ہے بیت المقدس جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ لیکن پھر آپ کی تمنا اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ جو قبلہ کعبۃ اللہ کو اللہ بنا دے، مکہ کی طرف رک کر کے میں نماز پڑھوں، تو آپ کی خواہش کے مطابق پھر اللہ نے اس کو بدلا۔ یعنی یہ پہلے سے طے تھا، ایسا نہیں، یہ تو اللہ کو معلوم تھا کہ جب 17-18 مہینے گزریں گے تو پھر نبی کی یہ خواہش کریں گے تو پھر مجھے یہ بدلنا ہے۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ہر چیز کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے۔ تقدیر پر ایمان جو ہم بولتے ہیں نا، تقدیر پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الخیر والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر میں ایمان لایا۔ تو اچھی بری تقدیر کا مطلب کیا؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر تقدیر پر ایمان ہمارا اگر مضبوط ہو گیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جو ہے دنیا میں ڈرا نہیں سکتی۔ جس کا جتنا اللہ سے تعلق ہے، تقدیر پر ایمان مضبوط ہے، اتنا وہ بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا۔ اور یہ چونکہ اہم مسئلہ اس لیے وقتاً فوقتاً اس پر میں بات کرتا رہتا ہوں۔ تو تقدیر پر ایمان کا مطلب یعنی 4 چیزوں پر ایمان ہے۔ 4 چیزوں کا اگر ہم اور آپ مانتے ہیں تو کہا جائے گا کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ اور اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی ہم مس کر رہے ہیں، ایک کو بھی نہیں مان رہے، ہمیں شک ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ سے جو ہے کیا رجوع ہونے کی اللہ کی طرف ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جو کچھ دنیا میں ہوا اور ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا، سب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے۔ اللہ پہلے سب جانتے تھے، سمجھے کہ 1 کروڑ سال اگر دنیا 1000 سال بھی اور 10,000 سال بھی زندہ یعنی باقی رہے گی تو 10,000 سال کے بعد احمد آباد میں کیا ہوگا، انڈیا میں کیا ہوگا، دوسرے ملکوں میں کیا ہوگا، اللہ کو سب پہلے سے معلوم ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کا پہلا حصہ ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، ہمیں اس کو ماننا پڑے گا اگر تقدیر پر ایمان ہے۔ دوسری بات کہ اسی اللہ نے اپنے اسی علم کے مطابق اس ہر چیز کی تقدیر کو لکھوا دیا ہے۔ لوح محفوظ ایک جگہ ہے، بہت بڑا اللہ کا دفتر ہے، اس کو الکتاب بھی کہا جا رہا ہے، یعنی اصل کتاب، اصل جو ہے دفتر اور رجسٹر، اور اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ نے وہاں پر سب سیو کر دیا ہے لکھ کر، جو اللہ کو علم تھا اسی کے مطابق ہر چیز کو اللہ نے وہ لکھ دیا ہے کہ کون سی چیز کا وجود میں آئے گی، کون کیا ہوگا، انسان پیدا ہوگا تو اچھا ہوگا برا ہوگا، مسلمان ہوگا کہ نان مسلم ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیا کیا حالات اور حادثے پیش آئیں گے، سب کچھ اللہ نے لکھوا دیا ہے۔ دوسری بات۔ تیسری بات، اور اللہ کے اسی علم اور لکھوانے کے مطابق ہر چیز اپنے اپنے وقت پر وجود میں آتی رہے گی، اللہ کی چاہت کے مطابق۔ جیسا اللہ نے چاہا ہے ویسے ہی وجود میں آئے گی، اس کے خلاف نہیں ہوگا کہ وہی بائی چانس بولے ایسا ہو گیا۔ بائی چانس یعنی کوئی چانس ہے ہی نہیں ادھر، سب بائی چوائس ہوگا۔ اللہ نے جیسا چاہا ہے اسی کے مطابق ہر چیز اپنے اپنے وقت پر وجود میں آتی رہے گی۔ اور چوتھی بات ہے کہ اس کو وجود میں لانے والا
اور پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو یہ چار چیز ہوں گے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، اسی کے مطابق سب کو اللہ نے پہلے سے لکھوا دیا ہے۔ اور تیسری بات کہ ہر چیز اپنے اپنے وقت پر اللہ کی چاہت کے اور لکھے ہوئے کے مطابق وجود میں آئے گی۔ اور نمبر 4، وجود میں لانے والے، پیدا کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ ہوں گے۔ ان چار چیزوں کو اگر ہم مانتے ہیں تو کہا جائے گا ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ تو بہرحال کب بندوں کو کیا حکم دینا ہے اور کب کون سا حکم یعنی ختم کرنا ہے اللہ کو سب معلوم ہے، سب لوح محفوظ میں اللہ نے لکھوا دیا۔ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹاتے ہیں جس حکم کو چاہتے ہیں، اور ویثبت، اور جس حکم کو چاہتے ہیں اللہ باقی رکھتے ہیں، ثابت رکھتے ہیں۔ تو اللہ کو اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ مٹاتے ہیں جو چاہتے ہیں، یعنی بندوں کے گناہ۔ جس بندے کے نے توبہ کر لی، یا اللہ کو اس کا عمل پسند آ گیا، یا اللہ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اس کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہو گئی، تو اللہ مٹاتے ہیں جو چاہتے ہیں اس بندے کے گناہ کو، گناہ کی بات، اور وہی اور اس کے بدلے میں نیکیوں کو ثابت اور باقی رکھتے ہیں، بدلتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام سسٹم یہ بھی ہے کہ اللہ گناہ مٹا کر اس کے بدلے میں بندے کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو الٹا ابھی تو یہ لوس میں تھا، خسارے میں تھا، اور ہلاک اور برباد ہونے والوں میں سے تھا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی تو گناہ کے بدلے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ 1000 گناہ تھے تو 1000 نیکیاں وہاں نامہ اعمال میں جو ہے درج ہو گئی۔ تو اللہ مٹاتا ہے گناہوں کو جس کے لیے چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اس لیے اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا یہ ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس ام الکتاب ہے، یعنی لوح محفوظ ہے، اور رجسٹر ہے اللہ کا، بہت بڑا رجسٹر ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں کہ ہزاروں سال تک بندہ چلتا رہے تو بھی وہ رجسٹر ختم، یعنی اس کی لمبائی چوڑائی ختم نہیں ہوگی، بہت بڑا رجسٹر ہے۔ کیفیت کیا ہے، کیسا ہے، اللہ ہی بہتر اس کو جانتا ہے، لیکن اس میں سب ہر مخلوق کی، ہر انسان کی ساری جو ہے تفصیلات وہاں لکھی ہوئی ہیں، پہلے سے، پیدا ہونے سے پہلے یہ سب لکھ دیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب ہوتا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے جو ہے وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، اور جو لوگ نافرمان ہیں ان کو ہم دنیا میں عذاب دیں گے۔ تو اسی کے بارے میں آگے اللہ فرما رہے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھلا دیں بعض ان عذاب کو جن کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا، یا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ہی مسلمانوں کی مدد اور کافروں کو عذاب نازل کرنے کا جو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے اور جو ہمارے نافرمان ہیں ان کو سزا دیں گے، عذاب دیں گے۔ تو یہ وعدہ، بعض وعدہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہم اس کو دکھلا دیں، پورا کر دیں، اور ایسا ہوا بدر میں، غزوہ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، تو اس میں اللہ نے 313 نہتے کمزور اسباب کچھ نہیں، چیزیں ان کے پاس نہیں، لیکن اللہ کا تعلق تھا، اللہ سے جو ہے انہوں نے اپنا کنیکشن قائم رکھا تھا، تو اللہ نے مدد کی۔ اور اس کے مقابل میں 1000 کی تعداد تھی نان مسلموں کی، اللہ کے نافرمانوں کی، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، سارے اسباب ان کے پاس تھے، لیکن اللہ نے ان کو تو نبی کی زندگی میں دکھلایا۔ تو جو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کر رکھا ہے، آپ کی مدد کریں گے مسلمانوں کی، اور غیروں کو ہم سزا دیں گے، عذاب دیں گے، تو ان میں سے بعض وعدے ہم آپ کے سامنے ہی آپ کو دکھلا دیں۔ چنانچہ بدر کا واقعہ پیش آیا، احد میں ہوا، پھر غزوہ خندق میں ہوا، مکہ فتح ہوا، تو مسلمانوں کی مدد ہوئی، یہ نبی کے سامنے ہی ہوا۔ یا فرماتے ہیں او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، اس کے بعد مسلمانوں کی مدد کریں اور کافروں کو جو عذاب دیں۔ تو بہت سے وعدے اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ہوئے ہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے زمانے میں مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پرچم لہرایا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زیر سرداری میں۔ تو اتنی بڑی فراوانی اور اتنی بڑی نصرت اللہ کی مسلمانوں پر آئی، یہ نبی کے جانے کے بعد ہوا۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے وعدہ کر رکھا ہے وہ تو پورا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ سارے وعدے آپ کے سامنے پورے ہو جائے، کچھ وعدے
مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کو ہلاک کرنے کے آپ کے سامنے ہوں گے، کچھ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہوں گے، لیکن ہوگے صحیح۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کی مدد کرنے کا۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، پھر آج ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ منہ اور مسعود کی دال، یعنی کس منہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں کہ اللہ تو ہماری مدد فرما۔ عام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، عام طبقہ دیکھو فرائض تک زندگی میں نہیں ہے، 2-3% طبقہ مسلمانوں کا 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اور باقی 97% تو مسجد سے دور ہے، کوئی جمعہ بھی نہیں، سال میں کبھی مسجد میں آئے کہ نہیں آئے، عید بقرہ عید بس۔ تو یہ تو سب سے بڑے فرض کا حال ہے۔ پھر زکوٰۃ، روزہ، حج اور دوسرے نیک اعمال وہ تو دور کی بات۔ تو اللہ کی مدد کا وعدہ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ بے شک ہم مدد کرتے ہیں اور مدد کرتے رہیں گے اپنے رسولوں کی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک رسول زندہ رہے، اور ان کے بعد ایمان والوں کی مدد ہمیشہ کرتے آئیں اور آئندہ بھی فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے۔ تو کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو، لیکن اس وعدے مدد کے آنے کی اترنے کی کنڈیشن ہے، کچھ شرطیں ہیں، وہ شرط پوری ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ بھول جاتا ہے مسلمان، فوراً دھڑلنے سے ایک بے دین، نماز سے کوسوں دور، دین سے کوسوں دور، جب حالت دیکھتا ہے نا کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، فوراً کہے گا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، لیکن یہ نہیں معلوم کرے گا کہ کیوں نہیں آ رہی، اس کی وجہ اور ریزن کیا۔ تو وہ کنڈیشن شرط پر ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمانور اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کسی نے، اس کو میں مثال دیتا ہوں، کسی نے کہا کہ بھائی آپ میرا فلاں کام کر دو، میں آپ کو 10,000 روپے انعام دوں گا۔ کسی نے کہا کہ بھائی میرا فلاں کام کر دو تو میں آپ کو 10,000 روپے انعام دوں گا۔ اب آپ اس کو کہہ رہے 10,000 روپے لا، پیسے لا۔ بولے بھائی میں نے ڈائریکٹ تھوڑی بولا ہے، شرط کے ساتھ ہے، میرا یہ کام کرو گے تو ملے گا انعام، کام تو کیا نہیں اور ڈائریکٹ پیسے مانگا ہے۔ تو ایسی حال ہمارا بھی، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہم مسلمان ہیں کہ نہیں، اللہ کہاں، اللہ ہے کہ نہیں، یعنی اللہ کے وجود میں شک ہونے لگا۔ تو یہ کیا ایمان کی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ امت کا عام طبقہ ذہنی طور پر ارتداد کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، جن کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو اللہ ہے بھی کہ نہیں۔ جس کو اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہو جائے اس کو نعوذ باللہ ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اللہ نہ ہوتے تو نظام یہ تھوڑی باقی رہتا، نظام چل رہا ہے، لیکن اس عام مسلمان کو، اس بندے کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی مدد کی شرطیں ہیں، وہ کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن اور شرط پوری ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور شرط کیا ہے؟ دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، سیدھا سیدھا وعدہ ہے۔ لیکن آج ہم، دین ہمارے نزدیک اتنا گھٹیا ہو گیا، اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ اس دین اور فرائض کو ہم اپنے اوپر، اپنی ذات پر لاگو کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اللہ کے دین کی کیا خاک مدد کریں گے؟ یعنی میں پورے طور پر اللہ کے احکام کو اپنے اوپر، اپنی پرسنل لائف پر، اپنی ذات پر یعنی لاگو کرنے کو تیار نہیں ہوں، تو دوسروں کو دین کی طرف بلا کر اللہ کے دین کی خاک مدد کروں گا؟ کتنا نچلے درجے کا مسلمان ہو گیا۔ یہ تو مسلمان کا وجود ہے، اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ پھر بھی ہم دنیا میں باقی ہیں۔ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ ہمیں دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا محتاج نہیں بنایا، اس کی زمین پر ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں اور اس کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، سب ہر چیز اللہ نے عطا فرما رکھی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے دنیا کو مقدر پر رکھی ہے، جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل رہا ہے۔ اگر عمل کی بنیاد پر، اگر دینداری اور عمل کی بنیاد پر روزی ملتی تو ہر کسی مسلمان کو نہیں ملتی۔ اگر ہمارے عمل
کی بنیاد پر اگر روزی کا فیصلہ ہوتا تو شاید ہی مسلمانوں کو یہ روزی ملتی، کسی کو صبح کا ناشتہ ملتا، کسی کو جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ کھانا ملتا. یہ حال ہے ہمارا. تو کنڈیشن کے ساتھ ہے، اس لیے ذہن بالکل صاف. وہ اللہ جو پہلے تھا آج بھی ہے، اللہ کی جو طاقت پہلے تھی نبی اور صحابہ کے اوپر جو اللہ نے مددیں اپنی اتاری ہیں، وہی طاقت وہی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج بھی ہے. اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کی خوبیوں اور کمالات میں کوئی کمی نہیں آئی. وہ اپنی اسی شان کے ساتھ، انہی کمالات کے ساتھ، انہی خوبیوں کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اور آج بھی اس کا وہی وعدہ ہے، آج بھی اس کا وہی نظام ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اے مخاطب، تو ہرگز اللہ کی سسٹم اور قانون اور سنت میں تبدیلی تو ہرگز نہیں پائے گا. جو سسٹم اور نظام اور سنت اللہ کا نبی کے زمانے میں تھا، صحابہ کے ساتھ تھا، وہ نظام، وہ سسٹم اور وہ قانون آج بھی ہر مسلمان کے ساتھ ہے. لیکن کنڈیشن پوری نہیں ہو رہی، شرط پوری نہیں ہو رہی ہے. لہذا شرط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. جو دین کی مدد کرے گا، کم سے کم اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کرے گا، گناہوں سے بچے گا. اور ہم سوچیں ہماری زندگیاں، ہماری راتیں اور ہمارے اوقات کتنے زیادہ کہاں لگ رہے ہیں؟ نافرمانی میں اللہ کے لگ رہے ہیں یا فرما برداری میں؟ تنہائی میں ہم کیا کر رہے ہیں موبائل کے ساتھ؟ کون کیا کر رہا ہے وہ تو جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے، تیسرا آدمی نہیں جان سکتا. چھپ کر جو میں تنہائی میں جب موبائل چلاتا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، اللہ کو تو معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، تیسرا آدمی نہیں جان سکتا میں چھپا کے کر رہا ہوں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں جب تک ختم نہیں ہوگی، اللہ کی مدد نہیں ہوگی. ورنہ اللہ تو بڑا مہربان ہے. اگر ہم سیدھے نہیں مانیں گے تو اللہ یا پٹائی کروائیں گے. یہ مہربانی ہوگی اس کی. رحمان نہ ہوتا تو پٹائی نہیں کرواتا. اس کو نہیں ماننا اور نہ مانے، ڈائریکٹ وہاں کا عذاب چکھائیں گے، خطرناک والا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال والا جہنم میں عذاب. ہاں، ہزاروں لاکھوں سال والا عذاب ہوگا وہاں. تو پتہ نہیں کتنے ہزار سال، لاکھ سال وہاں گزر جائیں گے عذاب چکھتے چکھتے. وہ تو رحیم اور رحمان ہے وہ ذات، رحیم ہے وہ ذات. اسی لیے یہاں پٹواتی ہے کہ کم سے کم سیدھے نہیں تو ٹیڑھے ہو کر تو کم سے کم آؤ. جب حادثے اور فسادات ہوتے ہیں، جب جھٹکا آیا تو سب مسجد فل ہو گئی. ارے زلزلے والا، تو بولے جھٹکے کا محل ہے. ایک مولانا کہنے لگے کہ جھٹکے والا محل کہ جھٹکا آیا تو مسجد فل ہو گئی، یہ جھٹکے والا محل ہے. تو پھر اللہ اس طرح جھٹکے دلواتا ہے، حالات دلاتے ہیں. تو یہ مہربان ہے. ورنہ اللہ کو کیا پڑی ہے؟ مرو، میں حالات بھی نہیں لاؤں گا، یہاں نہیں پٹواؤں گا. یہاں کا تو پٹنا پٹانا اور یہاں مصیبت میں گرفتار ہونا آسان اور ہلکا ہے. یہاں تو آخری اسٹیج کیا ہوگا؟ موت. کتنی بھی بڑی تکلیف آ جائے لیکن موت پر ختم. اور وہاں تو موت ہی نہیں آئے گی. جہنم میں، آخرت میں موت، وہ بھی موت دے دی جائے گی، موت ہی نہیں آئے گی. تو وہاں کا مسئلہ خطرناک ہے. تو جو اللہ یہ حالات لا رہے ہیں نا، پٹ پٹا رہے ہیں مسلمان، یہ اس کی مہربانی ہے. یہ مہربانی کا دوسرا سسٹم ہے یہ کہ میرے بندو، تم اتنی غفلت میں زندگی گزارے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں پٹ پٹا لو، نہیں تو وہاں تو بہت لالے پڑ جائیں گے. کئی ہزاروں لاکھوں سال جلنا پڑے گا جہنم میں، پٹنا پڑے گا. یہاں تو کچھ ہلکی پھلکی پٹائی ہو جائے، اسی میں سمجھ جاؤ یہ میری رحمت ہے، اس لیے تھوڑا پٹنے کا موقع دے رہا ہوں. جو لوگ بھائی سیدھے علاج دو طرح کا ہوتا ہے، فزیشین ہوتا ہے اور سرجن ہوتا ہے. اگر شروع میں ڈھنگ سے علاج نہیں کیا، دوا برابر نہیں لی، بیماری بڑھاتے رہے اور وہ عضو کے اندر وائرس خطرناک کینسر والا پھیل گیا، تو سرجن کیا بولے گا؟ کافی نے کاڑوں پر سے کاٹ کے نکالنا پڑے گا. تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ بہت تمہارا بہت بہت شکریہ. یعنی ڈاکٹر وہ کاٹ بھی رہا ہے، پیسے بھی لے رہا، تو بھی کہیں گے بہت بہت تھینک یو، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تمہارا بھلو بدو آبار. یعنی وہ ہمارے مجھے کاٹ کے بھی نکال رہے ہیں، پیسے بھی الٹا لے رہے ہیں، اور نخرے کے ساتھ جو مانگا وہ دینا پڑتا ہے. وہاں تو بھاؤ نہیں ہوتا نا ڈاکٹر کے پاس. دنیا کی ہر فیلڈ میں بھاؤ ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا. جو بول دے وہ دینا پڑے گا. تو یہ دنیا کے سسٹم میں تو ہم سمجھتے کہ نہیں ہے. اور پھر 10 لوگ سمجھائیں گے، اگر وہ ڈر رہا ہے مریض
کہ یار آپریشن کرنا ہے تو سب سمجھائیں گے, پورا خاندان جمع ہو جائے گا کہ نہیں نہیں تھوڑے دن کی بات ہے, ارے اچھے ہو جائیں گے آپ, تھوڑی تکلیف ہوگی, کچھ دن سنبھالنا پڑے گا, کچھ دن جو ہے پرہیز کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, سب سمجھائیں گے باری باری, اور پھر وہ اس کو تیار کریں گے. اور یہاں تو یہ اللہ بھی تو مہربان ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ دوا سے سمجھانے سے کہ بیانات ہو رہے ہیں, علماء سمجھا رہے ہیں اور حالات سمجھا رہے ہیں, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پیٹو پیٹو, پیٹ کر یہ بھی میری مہربانی کی یاد پٹوا رہا ہوں اس کو. تو ایک طرف سے یہ ہے کہ بھئی مسلمانوں کو اوپر حالات آئے تو دل دکھتا ہے, لیکن ایک طرف یہ بھی تو ہے کہ مسلمان کس پوزیشن میں ہے وہ تو دیکھو. ان سب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود, یعنی جب 3 طلاق کا مسئلہ سامنے آتا ہے نا تو ایسا غصہ آتا ہے کہ اس کے گال پہ یعنی دھڑا دھڑ 50-100 رسید کیا جائے, جم کر کھینچ کر گال ایک دم لال ہو جائے. کیوں؟ غیر مسلم کو پتہ چل گیا کہ 3 طلاق کس کو کہتے ہیں, طلاق بدعت کس کو کہتے ہیں, فلاں طلاق. اتنی ڈیبیٹس ہوئے پورے ملک کے چپے چپے, اور ہر در و دیوار سے طلاق کی آوازیں آئیں گی. 1-2 سال پہلے جو وقت گزرا ہے, اتنی ڈیبیٹس ہوئے کہ غیر مسلم تک جانتے ہو گئے, لیکن آج کا جاہل مسلمان وہ 3 ہی طلاق دے گا. جہالت پر ایسا اترا رہے گا کہ 3 ہی طلاق دے گا, 1-2 نہیں دے گا, یا دوسرا کچھ نہیں بولے گا. بہادر ہے وہ, 3 فائر ایک ساتھ کرے گا. تو ایسے لوگوں کو مطلب کیا کیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں, یعنی اللہ نے موقع دیا ہے اور اللہ نے علم کا یہ راستے ہمارے لیے کھولے. قرآن کریم کو ڈائریکٹ ہمیں سننے سنانے کا اللہ موقع دے رہا ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اور الحمدللہ اتنی تفصیل کے ساتھ کیا تفسیر ہوتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں تو یعنی تقریباً 14 سال ہو گئے اور ابھی 14واں پارہ بھی نہیں آیا ہے. 13واں پارہ چل رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں سورہ ابراہیم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, سورہ رات ختم ہو جائے گی آئندہ. تو اتنی یعنی تفصیل کے ساتھ باتیں آتی ہیں. پھر وقت کے حالات کے حساب سے بھی جو ہے آیتوں کو آپ کے سامنے فٹ کر کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں ہر بیماری کا علاج ہے. آج کل کے حالات پر یہ قرآن دیکھو ابھی فٹ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, کہ گویا کہ آج کل کے حالات پر ہی یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سدھار لو. تو بہرحال تو یہ فرما رہے تھے کہ ان پر ہم عذاب لائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے, یا تو اس کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دیں گے یا تو آپ کو وفات دے دیں گے, اس کے بعد ہوگا. آپ کا کام تو انما علیک البلاغ, اے نبی آپ کا کام تو صرف جو ہے باتوں کو پہنچانا ہے. آپ تبلیغ کرتے رہیے, دعوت دیتے رہیے. کون ایمان لائے گا کون نہیں لائے گا, کس کو جو ہے ہم مدد کریں گے کس کی نہیں کریں گے, ہمارا میٹر ہے. فإنما علیک البلاغ, آپ کو تو بات پہنچانا ہے. اس میں جو لوگ تبلیغ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعوت ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کر کسی کو چلا دینا دین پر, یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم دعوت دیں گے, سمجھائیں گے, سامنے والا نہیں آ رہا ہے تو اس سے رنج بھی نہیں ہونا چاہیے. نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا کام ہی نہیں ہے, آپ تو صرف بات پہنچائیں گے. فإنما علیک البلاغ, آپ کو جو اوپر تو تبلیغ کرنا ہے, بات کا پہنچانا ہے, ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں اور حساب کتاب کرنا ہمارے ہاتھ میں. تو فرمایا فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب, ہم پر ہے حساب لینا. کون کس کو ہم نے کیا دیا تھا, نعمتیں دی تھی, اس کا کیا اس نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا, ایمان قبول کیا کہ نہیں کیا, کیا اس نے اعمال کیے, اچھے کیے برے کیے, اس کا حساب کتاب ہمارے ذمے ہے. نبی آپ کے ذمے تو صرف تبلیغ کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہوں گی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک